زدني علما. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً. عن ثوبان رضی اللہ تعالی عنہ قال لما نزلت هذه الآية والذين يكنزون الذهب والفضة قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في أسفاره فقال بعض أصحابه أنزلت في الذهب والفضة لو علمنا أي المال خير فنتخذه فقال أفضله لسان ذاكر وقلب شاكر وزوجة مؤمنة تعينه على إيمانه. هذا حدیث حسن رواہ الترمذی. صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم. اما بعد، بزرگان محترم، بات بہت لمبی ہے لیکن وقت بہت مختصر ہے. اگر بات پوری نہیں ہوئی تو انشاءاللہ آئندہ ہفتے میں اس کو پوری کر لیں گے. دیکھیے، انسان کی پیدائش حق تعالی شانہ نے اپنی رضامندی کے لیے کی ہے، اور دنیا میں جتنی بھی چیزیں حق تعالی شانہ نے پیدا کی ہے انسان کے نفع اٹھانے کے لیے. حدیث پاک میں آتا ہے الدنیا کلھا متاع وخیر متاع الدنیا المرأۃ الصالحہ، کہ دنیا سارا کا سارا یہ ایک نفع بخش فائدہ اٹھانے کی چیز ہے، اور دنیا کی بہترین چیز جس سے فائدہ اٹھایا جائے وہ نیک عورت. میں نے آپ کے سامنے جو آیت کریمہ تلاوت کی جس کے اندر یہی بتلایا گیا ہے. دیکھیے، اسلام میں نکاح کا کیا تصور ہے وہ میں بتلانا چاہتا ہوں. اصل گزشتہ زمانوں میں ایسا ہوتا تھا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے عورتوں کو ایک منحوس شے سمجھا جاتا تھا. عورت کو ہندوستان کے اندر، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے، اور آج بھی بہت سے پسماندہ اور دیہاتی علاقوں میں ہیں، کہ اگر شوہر کا انتقال ہو جائے تو اس کو زندہ رہنے کا حق نہیں. اپنے شوہر کی چتا کے اوپر، اسی کی آگ کے اوپر وہ اپنے آپ کو جلا کر خاکستر کر دیتی تھی. حضرات عرب کے یہاں بھی جب لڑکی پیدا ہوتی تھی تو اس کو اپنے لیے عار سمجھتے تھے، اس کو زمین میں زندہ دفن کر دیتے تھے. حضرات عرب وہ یہ سمجھتے تھے کہ ہمارے لیے کوئی داماد ہوگا. یہ حال حضرات عرب کا تھا. اور وہاں اس کے باوجود بھی اگر کوئی لڑکی زندہ رہتی اور اس کی شادی ہوتی اور اگر اس کا شوہر مر جاتا، حدیث میں اس کا لکھا ہوا ہے کہ اس کو کس طرح ایک کال کوٹری کے اندر بند کر دیا جاتا تھا، جس کے اندر ہوا کی کوئی آون جاون اتنی نہیں ہوتی تھی. اس کے اندر تھوڑا بہت پانی دانہ دے دیا جاتا، پورا کھانا بھی نہیں دیا جاتا. 1 سال تک اس کو اس میں بند رکھا جاتا تھا، اور سال کے اخیر میں کوئی پرندہ لایا جاتا. بہت برا طریقہ تھا ان کا. وہ پرندے کو اس کی شرمگاہ کے اوپر رگڑا جاتا، اور اس کے اندر وہ یا تو مر جاتی وہ مر جاتا. عامتاً ایک منحوس شے سمجھا جاتا تھا. ہندوستان کا یہ حال تھا. چین کے اندر یہ حال تھا کہ شیطان کو یہ سمجھتے تھے کہ یہ شیطان کے، عورت کو یہ سمجھتے تھے کہ یہ شیطان کی جنس کی ہے، شیطان کا ایک مجسمہ ہے. لیکن قربان جائیے، میرے نبی نے کہا الدنیا کلھا متاع، دنیا ساری کی ساری سامان ہے فائدہ اٹھانے کی، اور دنیا کا بہترین سامان وہ نیک عورت ہیں. اسی لیے میں نے آپ کے سامنے جو تلاوت کی حدیث پاک کی، اس حدیث پاک کا
بہت لمبی روایت ہے، اگر اسی کے اوپر بات کریں گے تو 15-20 منٹ ہے، لیکن اس کا آخری جز ہے وہ بتلا دیتا ہوں۔ اس کا آخری جز یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب صحابہ نے پوچھا کہ اللہ کے رسول کیا والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها، کہ وہ لوگ جو سونا چاندی کو خزانے کے طور پر جمع کرتے ہیں اور اس کو اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے ہیں، تو ان کے لیے بشارت دے دو، خوشخبری دے دو بڑے دردناک عذاب کی، فبشرہم بعذاب علیم، یعنی ان کو دھمکی دی جا رہی ہے۔ آگے صحابہ کہنے لگے یہ سونا چاندی کے بارے میں نازل ہوئی ہے، لہذا سونا چاندی تو جمع نہ کرنا چاہیے، لیکن ہمیں اگر معلوم ہو جائے کہ کون سا مال جمع کرنا، یعنی کون سی چیز اس کو خزانے کے طور پر رکھنا ہمارے لیے درست ہے، تو ہم وہ مال جمع کریں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تیرے پاس جو بہترین خزانہ ہے وہ ذکر کرنے والی زبان ہے، لسان ذاکر، شکر کرنے والا تیرا بدن ہے، قلب ہے، اور آگے کہہ رہے ہیں وہ نیک عورت ہے، زوجۃ مؤمنۃ تعینہ علی ایمانہ، جو آدمی کو اس کے ایمان کے اوپر مدد کرے۔ آج بھی بہت سی عورتیں، اسی لیے حدیث پاک میں ایک دوسرے موقع پر فرمایا کہ وہ عورت بہت بہترین عورت ہے کہ جو تہجد کے لیے اٹھتی ہے، اپنے شوہر کو اٹھاتی ہے، اگر اس کا شوہر نہیں اٹھتا تو اس کے اوپر پانی چھڑکتی۔ اور الحمدللہ ہمارے یہاں کی جو عورتیں ہیں اس کے اندر یہ مزاج پایا جاتا ہے کہ ان کے اندر دین پایا جاتا ہے، اپنے شوہر کو کیا دین کے اوپر لائے۔ ایسی دسیوں عورتیں ہم بتا سکتے ہیں کہ جو اپنے شوہر کو ایمان کے اوپر اور راہ راست کے اوپر اور دین کے اوپر چلنے کے لیے لے آئی، تو ایسی عورت بڑی مبارک بات ہے۔ تو عزیزو دوستو، یہ نکاح کا جو ہمارے یہاں یہ ہے، یہ معمولی شے نہیں، نکاح بہت بڑا اچھا بندھن ہے۔ دیکھیے ہم نے اپنا نکاح بہت دشوار کر دیا ہے، نکاح کے اندر اتنی خرابیاں پیدا ہو گئی ہے، اور اتنی بات یاد رکھے کہ جس قوم میں نکاح آسان ہوگا اس قوم میں زنا مشکل ہوگا، زنا کاری، لیکن جس قوم کے اندر نکاح مشکل بنایا جائے گا اس قوم میں زنا کاری بہت آسانی سے ہو جائے گی۔ اس لیے عزیزو نکاح کو آسان بناؤ۔ کیا بات ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ بات تھی کہ حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالی عنہ جا رہے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں تشریف لائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کیا بات ہے کہ تمہارے کپڑے کے اوپر زردی لگی ہوئی ہے، پیلے پیلے ہیں تمہارے کپڑے، جیسے آج کل بہت سے قوموں کے اندر پیٹھی لگاتے ہیں، اس زمانے میں زعفران وغیرہ کچھ عورتیں لگاتی تھی، خوشبو ان کے پاس تو ہوتی نہیں تھی۔ جیسے کہ نیا نیا شادی شدہ ہو تو صبح میں اگر نکلتا ہے تو ہمارے یہاں بعض مرتبہ اپنی بیوی کے تبرکات بھی اس کے بدن کے اوپر لگے ہوئے ہوتے ہیں بعض مرتبہ۔ تو حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالی عنہ کے بدن کے اوپر زردی ان کے کپڑے پر لگی ہوئی تھی۔ کیا بات ہے کہ تمہارے بدن کے اوپر ہم کپڑی زردی دیکھ رہے ہیں؟ میں نے اللہ کے رسول شادی کر لی۔ کیا کر لیے؟ یہ صحابہ میں بڑے مالدار صحابی تھے، عبد الرحمن ابن عوف، اچھا شادی کی، ولیمہ کرائیے، اولیم ولو بشات۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نکاح ہو رہا ہے اور نبی کو بھی معلوم نہیں۔ آج ہم نے اپنا نکاح اتنا مشکل بنا دیا ہے کہ بچہ اگلے کئی دنوں سے ہم لوگ چلو عیزہ اقارب کیا خبر دینے کے لیے جائیں تو ٹھیک ہے، لیکن بچہ بھی پورے گاؤں کے اندر گھومتا ہے، بیچارہ اتنا تھکا ہارا ہوتا ہے، اور سب لوگ پریشان ہو جاتے، گھر والے بھی۔ اگلے دن جو دعوتیں ہوتی ہیں دو تین وقت تک ہی، وہ ہمارے لیے غربا کے لیے مشکل ہوتی جا رہی ہے۔ اس لیے عزیز و دوستو نکاح کو آسان کرو۔ ایک صحابی ہیں، ان کو نکاح کرنا تھا کسی لڑکی کے ساتھ، تو اپنے کسی دوست کو بھیجا کہ بھئی فلاں جگہ میرا پیغام لے کر جاؤ اور کہو کہ تمہارے ساتھ یہ صحابی نکاح کرنا چاہتے ہیں۔ وہاں گئے تو وہاں والوں نے کہا کہ ہمیں ان کے ساتھ تو نکاح منظور نہیں ہے، لیکن اگر آپ کو ہماری لڑکی سے نکاح کرنا ہے تو ہم آپ اپنی لڑکی کا نکاح تمہارے ساتھ کرا دیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اب گئے تھے پیغام لے کر دوسرے کا، لیکن نکل رہے ہیں شادی کر کے وہاں سے۔ یہ نکاح تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں۔
اس لیے عزیزو نکاح ایک معاملہ ہے، آپس کا ایک معاہدہ ہے. جیسے کہ ہم کوئی معاہدہ، کوئی کانٹریکٹ یا کوئی چیز، کوئی کسی کے ساتھ کوئی خرید و فروخت کرتے ہیں یا کوئی اور چیز کرتے ہیں، ایسے نکاح بھی ایک عقد ہے. ایک اعتبار سے وہ عبادت ہے کہ وہ ایک اللہ کے رسول کا فرمان ہے، اس لیے مسجد میں بہتر ہے. لیکن بھائی یہ بھی ایک معاہدہ ہے. جیسے دوسرے معاہدے کے لیے اتنا یہ نہیں ہے، شریعت نے ایک عبادت کا پہلو دیکھتے ہوئے شریعت نے یہ کیا ہے کہ نکاح کرتے وقت بھائی خطبہ پڑھو، مسجد میں پڑھو، اس کا اعلان کرو، تاکہ نکاح کا اعلان ہو جائے تو لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ بھئی یہ دونوں میاں بیوی ہے، کل اٹھ کر کوئی بدگمانی میں مبتلا نہ ہو. بس اتنا ہی ہے، اس سے زیادہ نکاح کا کوئی تصور اسلام میں نہیں ہے. اللہ تعالی ہمیں بھی ہمارے گھرانوں کے اندر بھی سادگی کے ساتھ نکاح کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. انشاءاللہ اس سلسلے میں آئندہ ہفتے کچھ اور مزید بات ہوگی. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.